اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ عزیز بھائیو، اسلام سے پہلے کسی کا عبادت گزار ہونا، نیک ہونا، متقی اور پرہیزگار ہونا بہت مشکل کام تھا۔ کسی کو اللہ کا ولی بننا ہوتا تو ایک بڑے ہی مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسلام سے پہلے اگر کوئی بندہ اللہ کا بڑا ہی محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے گھر بار چھوڑنا پڑتا، اپنا وطن چھوڑنا پڑتا، دنیاوی جو حاجات اور ضروریات ہیں ان کو ترک کرنا پڑتا، اور جنگلوں میں نکل کر، وادیوں اور بیابانوں میں نکل کر تنہائی میں اللہ کی عبادت بجا لاتا اور سخت محنت اور مشقت کرتا عبادت کے معاملے میں، ریاضت کے معاملے میں، تو پھر جا کے اسے نیکی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اسلام کی نعمت نے، اسلام کی اس موجودگی نے یہ معاملہ لوگوں کے لیے بڑا آسان کر دیا کہ اسلام کو معاشرے کا دین بنا دیا۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے، اگر وہ عبادت گزار ہونا چاہتے، اگر وہ نیک بننا چاہتے تو انہیں معاشرہ چھوڑنا پڑتا تھا۔ معاشرے سے نکل کر تنہائیوں میں جا کر، جنگلوں بیابانوں میں جا کر انہیں عبادت کرنا ہوتی تھی، پھر جا کے جو ہے وہ کہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بن جاتے تھے اور اللہ کے ولی بنتے تھے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا خوبصورت طریقہ کار دے دیا کہ لوگوں معاشرے کے اندر ہی رہو، نہ گھر چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، نہ وطن سے ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ محنت اور مشقت اور الٹا لٹکنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام نے اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، انہی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، انہی معاشرے کی جو ساری چیزیں ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اسلام نے ایک خوبصورت طریقہ کار دیا کہ بندہ جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ اللہ کا متقی انسان بھی بن سکتا ہے، پرہیزگار بھی بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، عبادت گزار بھی بن سکتا ہے، اور یہ معاشرے کی جو چیزیں ہیں، معاشرہ جو ہے اور جو دنیا داری جو ہے اور دنیاوی جو معاملات ہیں، اسے اللہ کا ولی بننے سے، اللہ کا پرہیزگار بندہ بننے سے روکتی نہیں۔ اسلام نے مومن کو معاشرے کے ساتھ ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ وہ اب معاشرے کا بہت ضروری اور خوبصورت جز بن گیا۔ یعنی اس سے پہلے لوگ معاشرے سے نکل جاتے تھے، معاشرے سے کٹ جاتے تھے، معاشرے کا جز نہیں بن سکتے تھے اگر انہیں عبادت کرنا ہوتی۔ وہ راہب بن جاتے تھے، وہ صوفی بن جاتے تھے، وہ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے اور جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور معاشرے سے قطع تعلق کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی صورت میں ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو طریقہ کار دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ خوبصورت راستہ دیا ہے کہ بھئی معاشرے کے اندر ہی رہنا ہے، اسی کا جز بننا ہے، اور اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت بجا لانی ہے، اور اسلام کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے، اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اب مومن جو ہے معاشرے میں رہے گا
وہیں پر پلے گا، بڑھے گا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو چلائے گا، اپنے کاروبار کو دیکھے گا، اپنی جو دنیا کی زندگی ہے اس کے معاملات کو دیکھے گا، اپنی بیوی بچوں کو دیکھے گا، اور اپنے گھر بار کو، پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور پورے معاشرے کو دیکھے گا، اور پورے معاشرے کی جو ہے نگرانی بھی کرے گا، دیکھ بھال بھی کرے گا، ان کا خیال بھی رکھے گا، اور اللہ کا مقرب بندہ بھی بن جائے گا۔ یہ جو وہ خوبصورت کردار ہے، آج اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ مومن جو ہے اس کا معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور معاشرے میں اس کا کیا کردار ہے۔ وہ اپنا اس خوبصورت کردار کے ذریعے سے، اس بہترین کردار کے ذریعے سے اسلام کی دعوت کو بھی کیسے پھیلا سکتا ہے، اور اس اپنی بہترین عمل کے ذریعے سے، اپنے اس کردار کے ذریعے سے معاشرے میں اسلام کا کتنا خوبصورت چہرہ پیش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت موقع دیا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ عبادات کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا چلو معاملہ تھوڑا دوسرا ہے، لیکن ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ مومن کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز کا مجھے فائدہ ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا تو یقیناً مجھے اس کا آخرت میں فائدہ ہے۔ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو وہ میرا روزہ رکھنا میرے رب کو راضی کرنے کا سبب تو بن جائے گا۔ اگر میں کوئی اور عبادت کرتا ہوں تو یقیناً وہ میری عبادت میرے کام آئے گی، لیکن وہ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں معاشرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں، اس کا معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نماز میں گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھی، تہجد پڑھ لی، اذکار کر لیے، سارا کچھ کر لیا، لیکن معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مجھے فائدہ ہے کب؟ آخرت میں فائدہ ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں ان نماز روزوں سے آگے بڑھ کر معاشرے کے اندر عملی طور پر داخل ہونے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بہت بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، اور لوگوں کے میل جول کی وجہ سے اسے جو تکلیفیں آتی ہیں اور لوگوں کی وجہ سے جو اسے پریشانی ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، وہ مومن بہت بہتر ہے دوسرے مومن کی نسبت سے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا ہے، جو معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس کی نسبت وہ والا مومن بہت اچھا ہے جو معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے، اور معاشرے میں اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اور لوگوں کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ مومن بہت بہتر ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو لوگوں کو جمع کیا، اور پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھی کہ لوگوں 40 سال سے میں تم میں رہتا ہوں، 40 سال میری زندگی کے تمہارے درمیان گزرے ہیں، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت نہیں دی، کسی کو نماز کا نہیں کہا، کسی کو توحید کی بات نہیں کی۔ 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے۔ اس وقت تک کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا پڑھایا یا کیا بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مکہ کے جاہلی معاشرے میں اپنا عمل تھا، اپنا کردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کردار کی بنا پر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ پڑے رہتے اور معاشرے میں کوئی کردار ادا نہ کرتے اور معاشرے کے لوگوں کا خیال نہ رکھتے، اور بے شک وہ کافر تھے، بے شک وہ جو ہے وہ شرک کرنے والے تھے اور جو ہے بہت زیادہ جہالت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے۔ اور پہلا سوال یہی فرمایا کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ایمان نہیں لائے، جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان نہیں لے کے آئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو امین پایا۔ لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عبادت گزار پایا، ہاں عبادت تو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو فرماتے تھے، لیکن اس عبادت کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، جو امانت داری کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عہد کا پاس کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اس بات کا لوگوں نے جو ہے بہت اچھی طریقے سے اظہار کیا اور گواہی دی کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر ہم بھی دائی ہیں، ہم بھی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی وہ مومن بننا چاہتے ہیں اور یقیناً ہم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا عمل معاشرے کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا، خالی نماز سے یا ان چیزوں سے نہیں، معاشرے کے اندر رہ کر ان کے اندر سارے اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے معاشرے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں بھائی میں اسلام والا ہوں، میں مومن ہوں، مجھے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے تو میں ایک الگ چیز ہوں، مجھے اللہ نے ایک الگ درجہ عطا فرمایا ہے، میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ رتبہ دیا ہے۔ اس رتبے کو ہمیں ثابت کرنا ہوگا، کیسے؟ عمل کے ذریعے سے۔ یہ سورہ حجرات کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، ویسے تو اس میں یہ سورہ حجرات جو ہے مومن کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کس طرح کا خوبصورت کردار دیتی ہے، واللہ ایک بہت ہی جامع صورت ہے۔ اور میں نے جب اس موضوع کو ہاتھ لگایا تو سچی بات ہے بھائیو، اتنا لمبا اور طویل موضوع میں نے یہ دیکھا کہ میں نے سوچا کہ ایک درس کیا، اس کو 4 درسوں میں بھی بندہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اتنا طویل موضوع ہے کہ مومن کا معاشرے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، مومن کو معاشرے کے اندر کیسا ہو کر رہنا چاہیے، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کو معاشرے کے اندر اپنا عملی کردار کیا ادا کرنا چاہیے۔ اتنا لمبا موضوع پایا کہ میں نے سوچا کہ اس کو ایک درس میں ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک جو لوگوں کے ساتھ معاملات رکھے، اسی کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور اب 40 سال کے وہ معاملات اور اس کے بعد کی 23 سال کے جو معاملات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، تو یقیناً ایک بہت طویل موضوع بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کانوں کا کچا نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں، بس میں مختصر بیان کرتا جاؤں گا۔ مومن کبھی کانوں کا کچا نہیں ہوتا کہ جیسے کسی نے آ کے بات بتائی فوراً بھڑک گیا اور جو ہے لڑائی جھگڑے پہ آ گئے، اور جو ہے بات جو ہے وہ تو تکار سے آگے بڑھتے ہوئے لاتوں اور گھونسوں تک چلی گئی، اور جو ہے لڑائی جھگڑا اور ساری باتیں جو ہیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ فرمایا مومن کا کردار یہ نہیں ہوتا۔ مومن ایک بڑا قوی اور بڑا جو ہے مضبوط حواس کا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معاشرے میں ممتاز مقام عطا کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی طرح جو ہے ادھر سے تھوڑی سی بات سنی اور بھڑک گئے، یا بچوں کی طرح جو ہے ایک چھوٹی سی بات سنی اور بھڑک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا فاسق بندہ آ کے خبر دیتا ہے، کوئی آ کے بات کرتا ہے کہ تو یہ بات ہے، تو اس کی بات کو منو ان تسلیم نہ کر لیا کرو کہ جیسے ہی کسی نے آ کے آپ کو بات بتائی کہ جی فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، فوراً غصے میں آ گئے، فوراً جو ہے اس کا جو ہے رد عمل بھی شروع کر دیا، فوراً اس کے بارے میں جو ہے وہ کلمات کا اظہار بھی شروع کر دیا، بلکہ بعض اوقات تو جو ہے وہ اس سے باتیں آگے چلی جاتی ہیں، بلکہ ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں، اس کو جو ہے پریکٹیکلی مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، گنہگار آدمی آ کے خبر دیتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، تو اس خبر کو چھان لیا کرو، پھٹک لیا کرو، اچھی طرح سے پرکھ لیا کرو کہ یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ اس نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو اور پھر تمہیں خود بعد میں بھی شرمندہ ہونا پڑے، خود کو بھی بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ ظاہر ہے جب آپ کانوں کے کچے ہوں گے، جب آپ معاشرے میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے ہزاروں انسان ہیں، طرح طرح کے انسان ہیں، کوئی کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح کا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی جو ہے مطلب کیسا ہے، ہر طرح کے انسان ہیں، اور اگر آپ ہر کسی کی باتوں کو ایسے ہی لے لو گے اور ایسے ہی بھڑکنا شروع کر دو گے تو ایک تو آپ اپنی قوم کو مصیبت میں ڈالو گے، اور دوسرا جو کیا ہوگا کہ آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ کچی بات کے اوپر آپ نے رد عمل ظاہر کر دیا، اس وجہ سے آپ کو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔
بعد میں آپ کو مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ ایک محترم بھائیو، بہت ہی اہم بات، ساری اہم باتیں ہیں، ایک بات یاد رکھیں، میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میں اگر روزہ رکھتا ہوں، میری نماز میرے روزے کا اثر، یہ ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں کہ میرے جو اعمال ہیں، جو میرے تعلقات ہیں، میرے جو لوگوں کے ساتھ لین دین ہیں، میری جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اس کے اوپر میری نماز کا، میرے روزے کا، میرے تقوی کا اثر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، زنا کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، مومن سے یہ کبیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ پوچھا کہ کیا مومن شرابی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شرابی ہو سکتا ہے، شراب پینا ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور مومن سے یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جھوٹ اور ایمان ضد ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن آدمی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو، اور اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہو، تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہو، اور وہ جھوٹ بولے۔ مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ہمیشہ سچا ہوتا ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، کوئی جو ہے دوگلی بات نہ کیا کرو، کوئی جو ہے جھوٹی بات نہ کیا کرو، کوئی جو ہے دو نمبر بات نہ کیا کرو، بس سیدھی بات کر دیا کرو۔ جو قیامت آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سچ بولنے سے اگر تمہیں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، اگر کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، تو وہ پریشانی جھیل لو، آخرت کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے۔ اگر یہاں جھوٹ بول کے اس پریشانی سے بچ گئے تو آخرت کی بڑی پریشانی جو ہے اس سے پھر تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ لوگوں یاد رکھو کہ بے شک صدق جو ہے، سچائی جو ہے، یہدی الی البر، وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مومن کو بھی صدیق لکھ دیا جاتا ہے جو مومن سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور دوسری سائڈ پہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى وَإِنَّ الْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ نافرمانی کا دروازہ کھولتا ہے، اس سے اور جھوٹ کا دروازہ کھولتا ہے، اور ایک جھوٹ کو جو ہے بچانے کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور لوگوں نافرمانی جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ آگ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح جو جھوٹ ہے، جھوٹ کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں جس کے اندر ہیں، چار باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ پکا ٹھکا منافق ہے، خالص منافق ہے، اس کے نفاق میں کوئی شبہ نہیں، جس کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا وہ کون سا بندہ ہے؟ اور فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور چاروں میں سے اگر ایک خصلت بھی، وہ نفاق کی ایک علامت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے حصے کا منافق ہے۔ یعنی چار نشانیاں ہیں 100% منافق کی، جو 100% منافق ہے اس کی چار نشانیاں ہیں۔ اگر کسی میں 2 پائی جاتی ہیں تو وہ 50% منافق ہے، اگر کسی میں 1 پائی جاتی ہے تو 25% منافق ہے، سیدھی سی بات ہے۔
تو فرمایا کہ جس میں جتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ اتنا ہی منافق ہے. فرمایا حتیٰ یدعھا، حتیٰ کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اور وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو وفا نہیں کرتا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بات کرتا ہے، جب کبھی کوئی معمولی تکرار ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. یہ 4 نشانیاں ہیں، جس میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. محترم بھائیوں، ان چاروں باتوں کا ہمارے معاشرے سے بڑا گہرا تعلق ہے. میں کہتا ہوں میں آدھی رات تہجد پڑھتا رہوں اور میرے پاؤں سوج جائیں اور میری آنکھیں جو ہیں رو رو کے اللہ کے سامنے جو ہیں سوج جائیں اور میں معاشرے میں جھوٹ بولوں، واللہ میری اس تہجد کا کوئی فائدہ نہیں. میں لوگوں کی امانتیں کھا جاؤں، لوگوں کے ساتھ وعدے پورے نہ کروں اور لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں یہ جو آئی ہے، اس کے مطابق یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. بے شک وہ آگے ایک اور بھی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا، حتیٰ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بھی سمجھتا ہو، فرمایا ہوا منافق. اگر یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، جھوٹ بولتا ہے، امانت کا خیال نہیں رکھتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا منافق، وہ منافق ہے. محترم بھائیوں، نماز پڑھنا آسان کام ہے، سچ بولنا مشکل کام ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا آسان کام ہے، جھوٹ کو ترک کرنا مشکل کام ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت اور دیانت کا حال دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں نے نہیں مانا، ٹھکرا دیا، تکلیفیں دیں، پریشانیاں دیں اور ہر طرح کا ظلم اور ستم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روا رکھا دعوت کے نتیجے میں. لیکن ان لوگوں کی اعتماد کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر بھی امانتیں رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر کوئی شک نہیں تھا ان کو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کا وقت آ گیا اور ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور جو کافروں کی، اہل مکہ کی، جو آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، جو آج کی رات آپ کی جان لینے کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کا جو ہے کام کرنے کے لیے تیار تھے، واللہ وہ دشمن، وہ جان کے دشمن، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کی امانتیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی تھی. ان کی امانتوں کو حضرت علی کے سپرد فرمایا اور اپنے بستر پر ان کو لٹایا اور فرمایا کہ جب علی صبح ہو جائے تو یہ امانتیں لوگوں کی ان کو واپس کر دینا. آج ایک مسلمان، ایک مومن جو نمازی بھی ہے، جو پرہیزی بھی ہے، بعض کا داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات بظاہر جو ہے معاملات بڑے درست لگتے ہیں، لیکن حالت کیا ہوتی ہے کہ کافر تو درکنار، اپنے مسلمان بھی اس کے پاس امانت رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس نے لوگوں کے سامنے ایسا کردار پیش کیا، لوگوں کے سامنے اس نے اپنا عمل ایسا پیش کیا ہے کہ لوگ اس کی داڑھی سے بھی ڈرتے ہیں. اور واللہ محترم بھائیوں، یہ باتیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، جب ہم ایسی سوسائٹی میں جاتے ہیں جہاں کوئی داڑھیوں والا نہیں ہوتا، جہاں جو ہے بہت زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور وہاں ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مولوی صاحب بڑے دیکھے ہیں داڑیاں والے، کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، وہ بڑے دیکھے ہیں جی داڑیوں والے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ داڑھی والے کا عمل دیکھ چکے ہیں،
کہ یا تو اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، یا اس نے جو ہے خیانت کی ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ خراب کیا ہوتا ہے، یا ان کا قرض لے کے بھاگ گیا ہوتا ہے، یا ان کا جو ہے معاملہ جو ہے دنیا داری کے جو معاملات ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، ممکن ہے وہ درست نہیں ہوتے۔ محترم بھائیوں، وہ مومن، وہ جو داڑھی والا، جو ہمارا بھائی، جو ہمارا دوست، اس کے نماز کے معاملات سارے درست ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ رات کو اٹھ کے کتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ رات کو اٹھ کے جو ہے کتنی عبادت کرتا ہے، کتنا اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، کتنی معافیاں مانگتا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے، لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم سے اس نے پیسے لیے تھے، وقت پر واپس کیے ہیں یا نہیں کیے۔ ہے تو درست بات ہے یا نہیں؟ آپ کا جو عمل ہے اس کا بہت اثر ہے۔ آپ کی نماز اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا روزہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جو معاشرے کے ساتھ عمل ہے، جو معاشرے کے ساتھ آپ کی جو تعلق داری ہے، معاشرے کے ساتھ آپ کا جو انٹریکشن ہے، معاشرے کے ساتھ آپ کا جو میل ملاپ ہے، اس میں جو آپ کا کردار ہے اس کا بہت عمل دخل ہے۔ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا حسد نہیں کریں۔ مومن جو ہے حسد کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب ہم کسی کے پاس مال دیکھتے ہیں، جب ہم کسی کے پاس کوئی ایسی اچھی چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیسے آ گئی، یہ اس کے پاس کیوں ہے۔ یہ حسد ہے۔ کسی کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت دی ہے، اس کو حسن دیا ہے، اس کو جسم دیا ہے، اس کو طاقت دی ہے، دولت دی ہے، یا کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ اس کو دی ہے، اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر ہم اسے دیکھیں اور جل جائیں، یہ دیکھیں یہ کل ایسے تھا، میں اس کو جانتا ہوں جی، میں تو اس کو تب سے جانتا ہوں جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ حسد کے جذبات ہیں، یہ حسد کے جذبات ہیں۔ جب ہم لوگوں کو دیکھیں، ان کی حالت اچھی دیکھیں، ہم سے اچھی حالت ہے ان کی، اور ہم جو ہے اس کے بارے میں یہ کہیں جی اس کو میں جانتا ہوں، ناک منہ چڑھائیں، اور جو ہے دل کے اندر کیفیت بری کر لیں، اور جو ہے اظہار برا کریں، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے۔ اور ہم دل میں یہ سوچیں کہ یہ اس کے پاس کیوں نعمتیں آ گئی ہیں، اس کی کون سی اتنی صلاحیت ہے۔ اور محترم بھائیوں، دینے والا رب ہے، دینے والا رب ہے، دینے والا میرا مالک ہے، دینے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری کیا صلاحیت ہے اور اس کی کیا صلاحیت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، وہ قوت والا ہے، متین ہے، سنجیدہ ہے، اور رزاق ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ تمہیں نہیں پتا، وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ ہمیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ حسد جو ہے، ایاکم والحسد، لوگوں میں تمہیں حسد سے خبردار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں حسد سے خبردار کرتا ہوں۔ فإن الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد جو ہے، یہ جلنا جو ہے، تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ارے نماز پڑھی ضائع کر لی، روزہ رکھا ضائع کر لیا، تلاوت کی ضائع کر لی، ذکر اذکار کیے ضائع کر لیے، کس وجہ سے؟ کہ بھئی اس کے پاس مال کیوں ہے؟ بھئی اس کے پاس مال ہے، آپ کی جیب سے تو نکل کے نہیں گیا، ہماری جیب سے تو نہیں نکل کے گیا، ہمارا حق تو چھین کے اللہ نے نہیں دیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی دیا ہے جو اس کا مقدر ہے، جو اس کا نصیب ہے، جو اللہ نے اس کو دینا تھا اس کو وہی دیا ہے، ہمارے حصے کا اس کو نہیں دیا ہے۔ ہم کیوں اپنی نماز ضائع کریں؟ ہم اپنے کیوں عمل کو ضائع کریں؟ کیوں اپنی نیکیوں کو برباد کریں؟ فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ جلاتے ہیں نا، کتنی جلدی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد اتنی جلدی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اتنی تیزی سے نیکیوں کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، راکھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد جو ہے اتنی بری چیز ہے۔ سارے گناہ بڑے ہیں، سارے گناہ ہوتے ہیں، مثلا یہ جو پہلے میں نے گناہوں کا ذکر کیا، کبیرہ گناہ، لیکن کسی گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ گناہ جو ہے تمہاری نیکیوں کو بھسم کر کے رکھ دے گا، راکھ کر کے رکھ دے گا۔ حسد کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھائی حسد جو ہے یہ نیکیوں کو راکھ کر دے گا، یہ مٹی کر دے گا، نیکیوں کو صفر کر دے گا، اس لیے حسد سے بچو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، انس بن مالک بھی تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تھے، تو اور بھی صحابی تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا کہ ابھی جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے، ابھی جو بندہ آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور وضو کا پانی ان کی داڑھی میں سے ٹپک رہا ہے، تو ہم دیکھ کر اس کو متاثر ہوئے کہ اس کو تو جنتی کی بشارت ہو گئی۔ اچھا، اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ابھی جو ہے آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا، وہ آدمی وہی آیا، وہی انصاری صحابی آیا اور اسی حالت میں آیا، اور تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی معاملہ فرمایا، اور تیسرے دن بھی وہی صحابی نمودار ہوئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو جو ہے مطلب اس بات کی فکر لگ گئی کہ میں ڈھونڈوں، مجھے شوق ہو گیا اس بات کا کہ میں ڈھونڈوں اس بندے کے عمل کیا ہے، ہم بھی وہ عمل کریں جس کو جنت کی بشارت دنیا میں مل رہی ہے، کون سا اس کا ایسا عمل ہے، میں بھی تو جا کے دیکھوں۔ وہ انصاری صحابی نماز پڑھ کے نکلے، عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے پیچھے چل دیے، اور جا کے جو ہے جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو پھر ان کا دروازہ کھٹکا دیا اور کہنے لگے کہ بھئی اس طرح ہے کہ میری اپنے باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں نے جو ہے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گا، تو میں 3 دن آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ اچھا، عبداللہ بن عمر بن عاص کو اس انصاری صحابی نے کہا کہ اہلاً و سہلاً، کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اس شخص کے پاس رہا، مجھے کوئی ایسی مطلب جو ہے عجیب چیز، ایسی عجیب انوکھی عبادت نظر نہیں آئی جو ہم سے بڑھ کر وہ کرتا ہو، تہجد کا معاملے میں، نماز کے معاملے میں، ذکر اذکار کے، تلاوت کے معاملے میں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہم سے وہ بڑھ کے کرتا ہو۔ تو کہتے جب تیسرا دن ہوا تو میں بور ہو گیا، یعنی تنگ آ گیا میں کہ کون سا ایسا عمل ہے اس کا تو کوئی عمل نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہم جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص تیسرے دن اس شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی معاملہ سچا یہ ہے کہ میرا تو کوئی جھگڑا لڑائی ہوا نہیں تھا، مجھے ایسے اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو ہے ہم صحابی بیٹھے ہوئے تھے، 3 دن تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی جو بندہ آنے والا ہے جنتی ہے، اور 3 دفعہ تم ہی آئے تھے، میں یہ دیکھنے آیا تھا تمہارے ساتھ 3 دن رہ کر، یہ معائنہ کرنے آیا تھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے تاکہ میں بھی وہ کر لوں اور میں بھی جنتی بن جاؤں، لیکن مجھے تو تمہارا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ ہاں واقعی آپ نے جو دیکھا ہے، جو میری عبادت کے معاملات ہیں، جو میری نیکی آپ نے دیکھ ہی لیا، 3 دن میرے ساتھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی مطلب جیسے آپ عبادت کرتے ہیں ویسے ہی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص چلنے لگے تو اس انصاری صحابی نے ان کو روکا اور فرمایا ہاں البتہ ایک بات ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وجہ سے جو ہے یہ خوشخبری سنا دی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بات ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں رات کو سوتا ہوں میں اپنے دل کو ہر قسم کے حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک کر کے سوتا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں ہوتی، کوئی حسد نہیں ہوتا، جب میں سوتا ہوں تو اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں، کوئی حسد نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص پکارے ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں جنتی قرار دے دیا ہے۔ اور محترم بھائیوں، دلوں کو صاف رکھیں، کتنی بری حالت ہوتی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور دلوں کے اندر گندگی بھی لے کے پھرتے ہیں، اس رب کے سامنے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، اور دل کے اندر اس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دل کے اندر اپنے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ اگر دل صاف کر لیے تو واللہ دنیا میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے بشارتیں دے گا۔ اور اسی طرح کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کے بارے میں جو ہے برے خیالات دل کے اندر رکھنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح محترم بھائیوں، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، مومن جو ہے اس کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے تو اس کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اچھا، اگر ایک سوال پوچھوں بھائیوں سے، ماشاءاللہ درسوں میں بیٹھتے ہیں عرصے سے،
اگر پڑوس میں کافر رہتا ہو تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کیوں جی؟ اللہ جزائے خیر دے. اگر پڑوس میں کافر بھی رہتا ہو اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ہے, اس کو بھی سالن دو, اس کا بھی خیال رکھو, اس کو بھی مصیبت میں کام آؤ, اس کا بھی دکھ تکلیف جو ہے بانٹو اس کے ساتھ, اور جو کچھ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو اس کے ساتھ کرو, اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کی محبت, ہمدردی, پیار اس کے ساتھ رکھو, اگرچہ وہ کافر بھی ہے. اور اگر مسلمان ہے تو پھر اس کے دو حق ہیں. اگر پڑوسی کافر ہے تو اس کا ایک حق ہے, اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے دو حق ہیں. اگر پڑوسی مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے پھر اس کے تین حق ہیں, ایک پڑوسی کا, ایک مسلمان ہونے کا, اور ایک رشتہ داری کا. تین حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, حتیٰ کہ میں نے یہ جان لیا, میں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے پڑوسی کو وراثت میں حقدار کر دیں گے, پڑوسی کو وراثت میں حقدار کر دیں گے. مجھے یہ ڈر لگ گیا, یہ خدشہ لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں, وراثت کا حقدار بنا دیں. بھائی جاگ کر بیٹھنا ہے, جاگ کر بیٹھنا. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ہیں نہیں, انشاءاللہ بور نہیں ہو رہے. آج انشاءاللہ بہت کام کی باتیں, ہمیشہ کام کی ہوتی ہیں, لیکن آج زیادہ کام کی باتیں ہیں, اس لیے کہ محترم بھائیوں یہ ایسے معاملات ہیں, یہ ایسی نیکیاں ہیں جن سے عام طور پر لوگ غافل ہیں, جن سے عام طور پر ہم غافل ہیں. واللہ جب میں نے یہ ان چیزوں کو دیکھا, مطالعہ کیا, تو بہت ساری غلطیاں, سستیاں, ہم اپنی اصلاح کے لیے ہی درس دے رہے ہوتے ہیں. دراصل آپ کی اصلاح بھی مطلوب ہوتی ہے, لیکن دراصل ہم اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی اصلاح کے لیے مجھے بہت ساری باتیں نظر آئی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا ہم کر رہے ہیں. تو فرمایا پڑوسی جو ہے اس کے حق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا, جن میں سے ایک عورت ایسی تھی کہ جو معمولی عبادت کرتی تھی اور زیادہ مطلب فرائض ادا کرتی تھی, اور نوافل کا اتنا زیادہ جو ہے وہ پابندی نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی, اس کے پڑوسیوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی. فرمایا وہ مر گئی عورت, وہ جنت میں چلی گئی. اور دوسری عورت کا ذکر جو بڑی عبادت گزار تھی, جو تہجد گزار تھی, جو نیکیاں کرنے والی تھی, جو ذکر اذکار کرنے والی تھی اور تلاوتیں کرنے والی تھی, لیکن اس کے پڑوسی تنگ تھے, لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ تھے. فرمایا وہ جہنم میں چلی گئی. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے, ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ عورت جو تہجد گزار, عبادت گزار, نیکی پرہیزگاری سارا کچھ کرنے والی, لیکن پڑوسی تنگ تھے, پڑوسیوں کو ستایا کرتی تھی, فرمایا وہ جہنم میں چلی گئی ہے, وہ جہنم میں چلی گئی. اس لیے محترم بھائیوں پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. اور پڑوسی کے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں, پڑوسی کے حقوق میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, چونکہ ہم بہت سارے اور موضوعات ہیں اور باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اسی طرح محترم بھائیوں مومن جو ہے وہ ہر کسی کا بھلا چاہتا ہے, مومن جو ہے ہر کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے, ہر کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے, ہر کسی کے لیے اچھا چاہتا ہے. اس کے دل میں برا اور جو ہے کوئی نیگیٹو خیال اس کے دل میں نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے, لوگوں کے بھلے کے لیے, لوگوں کی اچھائی کے لیے سوچتا ہے, اور لوگوں کے فائدے کی باتیں سوچتا ہے, اور لوگوں کے لیے شر کی باتیں اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والی باتیں وہ نہیں سوچتا ہے. مومن ہمیشہ ناصح ہوتا ہے. ناصح کسے کہتے ہیں؟ جو نصیحت کرتا ہے, جو لوگوں کی بھلا چاہتا ہے, جو لوگوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. مومن ہمیشہ خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین نصیحہ, دین کیا ہے؟ نصیحت ہے, نصیحت ہے, خیر خواہی ہے. پوچھا قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس کے لیے؟ فرمایا یہ نصیحت ہے قال للہ ولرسولہ, للہ ولکتابہ ولرسولہ وعامۃ المسلمین وخاصتہم, اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, عامۃ الناس کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے, سب کے لیے یہ نصیحت ہے, سب کے لیے یہ بھلا ہے, سب کے لیے اس میں فائدے کی باتیں ہیں. تو مومن جو ہے وہ فائدے کی باتیں تلاش کرتا ہے, نقصان کی باتیں تلاش نہیں کرتا. جس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اس نے اللہ کو خوش کر لیا, اور جس نے لوگوں کو ایذا دی اس نے اللہ کو ناراض کر لیا. اور
اسی طرح وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد کرنا، جو بات آپ نے کی اس پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ مومن کا شیوہ ہونا چاہیے، یہ مومن کا عمل ہونا چاہیے۔ محترم بھائیو، جب آپ کسی کے ساتھ ایک وعدہ پورا کرتے ہیں، بے شک وہ کافر کیوں نہ ہو، واللہ اس کے دل میں آپ کی قدر اور عزت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کا احترام بٹھا دیتے ہیں جس کے ساتھ آپ وعدہ پورا کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ وعدہ غدر کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ وعدہ پورا نہیں کرتے، توڑ دیتے ہیں اور اس وعدے کو جو ہے نبھاتے نہیں ہیں، تو اس شخص کے دل میں آپ کے بارے میں جو ہے ایک ایسا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں وعدے کے بارے میں بہت سخت نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ جو عقد کر دیتے ہو، جو کسی کے ساتھ بات کر لیتے ہو، مرد ہو، مومن ہو، معاشرے کے جو ہے اعلیٰ ترین فرد ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے، اور جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ نسل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مرد ہوتے ہیں، صحیح مرد ہوتے ہیں، اور مومن صحیح مرد ہوتا ہے، وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، اپنی بات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، لوگوں اپنے وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جو وعدے کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو، اللہ نے پوچھنا ہے کہ بھائی وعدے پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور پہلی آیت سورہ مائدہ کی تھی۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے ساتھ جو وعدے کرتے ہو وہ بھی پورے کیا کرو۔ اللہ کے ساتھ بھی وعدے کرتے ہیں نا، اب میں بتاؤں کون کون سے وعدے کرتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کو ہم جب کہتے ہیں کہ یار یہ جو کرتے ہیں کام، تو کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے، انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر باز نہیں آتے۔ یہ بھائی جو کچھ کرتے ہیں یہ اس طرح سے، سمجھ گیا نا، ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں برا کام کرتے ہیں، کیوں غلط کام کرتے ہیں، کیوں صحت کا نقصان کرتے ہیں، کیوں پیسے کا نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ یہ کس سے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ یہ وعدے ہیں نماز کے بارے میں۔ بے نمازی ہے کوئی بھائی تو اسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نماز، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ مولوی صاحب انشاءاللہ، اور بھائی یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو ڈرخا دو گے، ہمیں گول کر دو گے، ہمیں چکر دے دو گے، لیکن اس کو کیسے چکر دو گے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے ساتھ بھی جو باتیں کرتے ہو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں، جو وعدے کرتے ہیں، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور وہ آیت، وہ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں کہ 3 باتیں، جس میں پہلے 4 باتوں کا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اس میں 3 باتوں کا ہے۔ فرمایا کہ اذا عہد اخلفا، ایک بات کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ اسی میں اضافہ فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن وہ منافق ہے کیونکہ وعدے پورے نہیں کرتا۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، اخلاق کا معاملہ، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، چھوٹے بڑے، اونچے غریب امیر، سب لوگ ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان سے ساتھ دعا سلام ہوتی ہے، ان کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، معاملات زندگی کے ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہت اعلیٰ رکھنا چاہیے۔ مومن بہت اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، اس کی زبان گندی نہیں ہوتی، اس کی زبان بری نہیں ہوتی، اس کی زبان ہمیشہ، اس کا عمل ہمیشہ اخلاق پر مبنی ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من خیارکم احسانکم اخلاقا، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد یہ چیزیں اس لیے نہیں بھی کہہ رہا ہوں بار بار کہ بھئی نماز یا روزہ یا تہجد، یہ مطلب جو ہے وہ اس کی اہمیت کم ہے یا اس کا ثواب نہیں، اس کا ثواب بہت ہے، سارا اس کا اجر بہت ہے، لیکن محترم بھائیوں کچھ چیزیں ایسی ہیں، ابھی میں آپ کو ایک حدیث اور بھی سنانے والا ہوں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو نماز اور روزے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نماز اور روزے سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نماز اور روزے کی نسبت ان کاموں میں زیادہ راضی ہے. نماز اور روزہ یہ تو فرائض ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ اضافی ڈیوٹی ہے، یہ اوور ٹائم ہے. اوور ٹائم لگاتا ہے نہیں لگاتے ہیں؟ کمپنی میں اوور ٹائم مل جائے تو بھاگ کے لگاتے ہیں بھائی. 8 گھنٹے کی 16 گھنٹے بھی کرنے میں تو کرتے ہیں لوگ ہیں. ہمارے ساتھ کالج میں ایسے لوگ ہیں، یقین کریں میں حیران ہو جاتا ہوں. ایسے ایسے بوڑھے بوڑھے ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، رات کو 11 بجے تک روزانہ کلاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. روزانہ رات کو 11 بجے. مرنے والے ایسے گر رہے ہیں، مرنے والے گر رہے ہیں اوور ٹائم کے لیے. کس کا اوور ٹائم ہے؟ ریال کا. آج مر کے ختم، کچھ نہیں بچے گا. پیچھے اولاد نہ کمی ہوئی تو اور بھی نقصان. یہ نیکیوں کا اوور ٹائم ہے. نماز فرائض جو ہے، یہ فرائض ہے، یہ روزہ حج یہ فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کرنا ہے. یہ ہمارا اوور ٹائم ہے. یہ اوور ٹائم بھی ہم نے لینا ہے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسانکم اخلاقا. فرمایا کہ تم میں سے مجھے وہ بہت پیارے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے کہ نہیں؟ اور پیار ہے نا؟ اور زور سے بولے نا، پیار ہے؟ پیار ہے انشاءاللہ. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے بھائی مجھے بھی تم سے پیار ہے تو کتنی اچھی بات ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ مجھے لوگ پیارے ہیں، وہ مجھے محبوب ہیں، وہ میرے قریب ہوں گے قیامت کے دن، وہ میری مجلس میں بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. جن کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے قریب بیٹھیں گے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامت من حسن الخلق، کہ مومن کے میزان میں سب سے جو بھاری چیز ڈالی جائے گی، جو سب سے وزنی اس کا عمل ہوگا، فرمایا وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا. وہ اس کا بہترین اخلاق جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے. جب اس کے میزان میں ڈالا جائے گا تو میزان بھر جائے گا. یہ سب سے بھاری چیز، سب نیکیوں سے بڑی چیز اخلاق کا اچھا ہونا ہے. مومن کی مثال ایک پھول کی مثال ہے، گلاب کے پھول کی مثال ہے، جس کو دیکھنے سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. گلاب کے پھول کو دیکھنے سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اس کو سونگھنے سے روح تازہ ہو جاتی ہے. مومن کی مثال بھی محترم بھائیوں ایسی ہونی چاہیے کہ جب اس کو لوگ دیکھیں، جب اس کے شکل کو دیکھیں، جب اس کے چہرے کو دیکھیں، جب لوگ اس سے ملیں، جب لوگ اس سے بات کریں تو لوگ خوش ہو جائیں، لوگ مرتاح ہو جائیں، معاشرے میں خوشبو پھیل جائے، معاشرے میں ایک نفاست آ جائے. مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا شخص وہ ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اگر مومن نے منہ تے واٹی پیرن، سمجھ رہے ہیں نا، مومن ہر ٹائم جو ہے وہ سنجیدہ بہت رہے اور ہر ٹائم جو ہے وہ مطلب ایسے تیوری چڑھا کے رہے، تو اس کو دیکھ کر کیا یعنی کسی کو رب یاد آنا ہے؟ تو غصے کا مارا خود ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ پیار سے، اخلاق سے، محبت سے ملتے، خندہ پیشانی سے ملتے، کھلے چہرے سے ملتے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے دیکھا ہے، ہمیشہ کھلے چہرے سے، مسکراتے ہوئے چہرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کبھی میں نے غصے میں، غضب میں اور جلال میں نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ دیکھا. ایسا اخلاق مومن کا. اور محترم بھائیو فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں کی جو ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے، مومنوں کے ایمان کو مکمل کرنے والی جو چیز ہے، فرمایا وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کا اچھا اخلاق ہے، ان کا حسن خلق ہے جو مومنوں کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. فرمایا ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا ان المومن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ القائم والصائم، کہ ایک آدمی
ایک مومن جو ہے حسن خلق کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کر لے دیتا ہے جو ایک نماز کا قائم کرنے والا اور روزے کے رکھنے والا حاصل کرتا ہے۔ مومن جو ہے یہ نماز قائم کرنے والا، یہ روزہ قائم کرنے والا فرائض کے علاوہ، کیونکہ یہ مومن جو ہے، جو حسن خلق والا مومن ہے، یہ تو فرائض ادا کر ہی رہا ہے۔ فرائض میں تو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ اضافی عمل یہ کرتا ہے کہ حسن خلق اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا مومن جو ہے وہ حسن خلق اختیار نہیں کرتا، وہ نوافل ادا کرتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے۔ فرمایا جو حسن خلق اختیار کرتا ہے، نفلی نماز کے بغیر، نفلی روزے کے بغیر، یہ اس کے برابر اجر میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو برابر کر دیتے ہیں اس نمازی کے جو نفلی نماز ادا کرتا ہے، جو نفلی روزے ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہ مومن اس کے برابر درجہ پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، معاشرے میں رہتے ہیں تو حیا جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے۔ اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے جو کنواری لڑکی پردے میں رہتی ہے اور کبھی کسی کو اپنا آپ نہیں دکھاتی، ہمیشہ حیا اختیار کرتی ہے۔ اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی حیادار ہونا چاہیے۔ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا اور جو ہے فلم دیکھنا ہے، فلم دیکھنا تو حیا خراب نہیں کرتا نا؟ ہاں جی، ارے بھائی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، یا کسی کی ہے یا نہیں بھی ہے، غیر محرم تو ہے نا ہمارے لیے، تو اس کی طرف دیکھنا حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ بے حیائی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھائی فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہم نے اختیار کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ کس لیے ان کے نام کے نعرے مارتے ہیں، صدقے یا رسول اللہ بس، اس کے بعد قصہ ختم؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کو ہم نے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، لوگوں حیا جو ہے وہ خیر ہی لے کے آتا ہے۔ جو کوئی بندہ حیادار ہوتا ہے اللہ اس کے پاس خیر ہی لے کے آتا ہے۔ اور فرمایا الحیاء خیر کلو، حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، ایک اور بہت اہم بات کہ جس کا مومن کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ ہے مومن کا نرم رویہ، وہ مومن کی نرم گوئی، نرم رویہ جو ہے اس کا بہت ضروری چیز ہے۔ مومن سخت نہیں ہوتا، مومن نرم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رفیق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رفیق ہے۔ رفیق کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، نرمی اختیار کرنے والا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ نرمی اختیار کرنے والا ہے، اور نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سخت یعنی بڑا، یعنی اپنے آپ کو فن خواہ سمجھنا، بڑا جو ہے اپنے قوانین کا سخت ہو جانا، اور اپنے جو ہے معاملات کا بڑا سخت ہو جانا، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، فرمایا کہ اللہ رفیق ہے، اللہ نرم ہے، اور نرمی پر جو کچھ عطا کرتا ہے سختی پر وہ عطا نہیں کرتا ہے۔ جو نرم ہونے پر، مومن کے نرم ہونے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کے سخت ہونے پر وہ چیزیں عطا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، اللہ کی سخاوت چاہیے، اللہ کی مہربانی چاہیے، تو ہمیں نرم ہونا چاہیے۔
لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھنا چاہیے، اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی کا رکھنا چاہیے، بچوں کے ساتھ نرمی کا رکھنا چاہیے، اپنے ساتھ جو کام کرنے والے کولیگ ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اوور آل سارے معاشرے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، جس کو نہیں جانتے، سب کے ساتھ مومن جو ہے وہ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے، سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، سب کے ساتھ دھیمے لہجے کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بڑے ہی زبردست اور نرم انداز میں لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور یہ جو چیز ہے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں آسانی دو، لوگوں کو آسانی دو، اگر کوئی دائی ہے، اگر کوئی واعظ ہے، اگر کوئی مدیر ہے، اگر کوئی بڑا ہے، اگر کوئی جو ہے صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے سامنے والوں کو، اپنے آگے والوں کو ان کے اوپر نرمی کرے، ان کے اوپر آسانی کرے، ان کو خوشخبری دے، اور ان کو جو ہے تنگی نہ دے، اور ان کو نفرت نہ دلائے، بلکہ ان کو دین کے قریب لے کے آئے اور انہیں آسانی دے، اور انہیں جو ہے دین کی طرف لے کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن خلق اور اسی نرم معاملے، نرم رویے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ نرم نہ ہوتے، اگر آپ کا رویہ جو ہے لوگوں کے ساتھ بہتر نہ ہوتا اور خوبصورت اچھا رویہ نہ ہوتا، تو یہ لوگ جو ہے آپ کے ارد گرد بکھر جاتے، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ اس لیے جمع ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، آپ جو ہے ہر کسی سے محبت کرتے ہیں، ہر کسی کو سینے سے لگاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور کسی کو نفرت نہیں دلاتے، کسی کے ساتھ تنگی نہیں کرتے، کسی کو جو ہے وہ خام خواہ تنگ نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آپ کے قریب جمع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا مومن جو ہے وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے، وہ مومن جو ہے رحیم ہوتا ہے۔ مومن اللہ کی بھی صفت ایک رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر بھی وہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو اہل زمین پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ صحیح حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ اور فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من الشقی، رحمت تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، رحیم تو ہر مومن ہوتا ہے، ہاں وہ نہیں ہوتا جو بدبخت ہوتا ہے، وہ مہربان نہیں ہوتا، وہ رحیم نہیں ہوتا جو بدبخت ہوتا ہے، ورنہ تو سارے مسلمان مہربان ہیں، سارے مسلمان رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن رحم کرنا یہ بھی یاد رکھیں، رحم کرنا یہ نہیں ہے، رحیم ہونا یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہمارا قریبی ہے، اس کے ساتھ رحم کریں۔ نہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، جو پردیسی ہے، جو مسافر ہے، جو آپ کا اجنبی ہے، جس کو آپ قطعاً کبھی ملے نہیں اور آئندہ کبھی ملنے کا امکان بھی نہیں ہے، اور زندگی میں صرف ایک ہی بار اس سے ملے ہیں، اس کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کے ساتھ رحم کرتا ہے، اور ایسے نہیں کہ صرف انسانوں کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ فرمایا اسلام نے کتنا خوبصورت محترم بھائیو دین دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اگر ہم اس کے اوپر عامل بن جائیں، تو اللہ کی قسم معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں ایک جنت کا نظارہ پیش کر دے۔ معاشرہ جو ہے اس میں امن، سکون اور شانتی ہو جائے، اور کوئی کسی کا گلا نہ کاٹے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی کسی کو تنگ نہ کرے، کوئی کسی کو ستائے نہ، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے، حتیٰ کہ انسان تو انسان، وہ تو امن سے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر اسلام جو ہے وہ پوری طرح ہماری زندگیوں میں آ جائے، دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، تو انسان حیوان بھی چین کی زندگی بسر کریں گے، اور انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ مقام جو ہے جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحم کرنے کی جو تلقین عطا کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا تھا، اسے بڑی شدید پیاس لگی، جیسے ابھی مجھے پیاس لگی ہے، تھوڑی سی پیاس لگی، تو اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، تو وہ بندہ کنویں میں اترا اور اس نے اتر کے پانی پیا۔ اس وقت تو کنویں ہوتے تھے نا دوسرے طرح کے، اس طرح کے کنویں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، کنویں ہوتے تھے مطلب بڑے سارے بنائے، اس کے اندر اترنے کی ایک سیڑھی بنی ہوتی تھی، کچی سیڑھی ہوتی تھی، وہ اس کے اندر لوگ اتر کے پانی پی سکتے تھے۔ تو وہ بندہ اترا، اس میں پانی اس نے پیا، اور پی کے جب وہ باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ گارا چاٹ رہا ہے، گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے۔ تو اسے اس پر بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا، تو اس نے سوچا کہ مجھے جیسے پیاس لگی ہے ایسے اس کتے کو پیاس لگی ہوگی۔ تو اس کے پاس کوئی برتن تو نہیں، اس نے کیا کیا کہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اور اس کا جو موزہ تھا، اس کا جو جوتا تھا، وہ جوتا بھر کے پانی کا لے آیا اور کتے کو پلایا۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کو جس نے کتے پر رحم کیا، اور فرمایا اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اس عورت کو جنت سے محروم کر دیا، اس کو آگ میں ڈال دیا جس نے اپنی بلی کو تنگ کیا تھا، جس نے اپنی بلی کو تنگ کیا تھا، باندھ کے رکھتی تھی بدبخت عورت، اور جو ہے اس کو کھانے کو نہیں دیتی تھی اور کھلا بھی نہیں چھوڑتی تھی کہ باہر جا کے کھا لے، اور اسی طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی جو ہے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس عورت کو رحم نہ آیا، اس عورت نے اس بلی کے ساتھ بے رحمی کا رویہ اختیار کیا، فرمایا یہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، ایک پرندہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے پھڑپڑا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بھائی یہ مجھے شکایت کر رہا ہے، کس نے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، کسی کو تکلیف نہ دو، رحم کرو، اس کے انڈے واپس کرو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم جانوروں پر بھی رحم کریں؟ فرمایا ہر ذی روح پر رحم کرو، بے شک وہ جانور ہے، بے شک وہ حیوان ہے، بے شک وہ درندہ ہے، تو انسان کے ساتھ تو رحم کرنا ہی کرنا ہے۔ بچوں پر رحم کرو، بڑوں پر رحم کرو، چھوٹوں پر، سب پر شفقت کرو، سب کے ساتھ رحمت کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، شیخ صاحب کتنا ٹائم ہے؟ ہاں جی ٹائم ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ویسے پورا ہو گیا، اگر 5 منٹ آپ مجھے دے دیں، 5-7 منٹ۔ اصل میں بہت ساری چیزیں تھیں اور بہت ہی ضروری چیزیں ہیں محترم بھائیو، یقین کریں بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اس میں سے میں چاہتا ہوں کہ سب مطلب ایک دفعہ جو ہے میرے بھی جو ہے وہ دل میں آ جائیں اور آپ کے بھی دل میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن جو ہے وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں دیکھ لوں گا تمہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جناب میں چھوٹی سی بات ہوئی دیکھ لوں گا میں تمہیں۔ اور جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں ہوتے تھے تو کسی بچے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اسکولوں باہر نکلنا میں تم دیکھ لوں گا، ہے ایسا ہوتا تھا نا؟ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اور ابھی تک بدلے نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو اب تو اسکول چھوڑ دیا ہے، اور کب کا اسکول چھوڑا ہوا ہے؟ اور اسکول میں جو کرتے تھے بچے کہتے ہیں چلو باہر نکلے میں دیکھوں گا تمہیں، اب بھی وہی کیوں نہیں؟ اللہ کے بندو معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ کیسی عظیم مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ظالموں کو معاف کر دیا، کیسے کیسے بدبختوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس عورت کو معاف کر دیا جس نے زہر کھلایا تھا، یاد ہے نا؟ خیبر کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد ایک یہودیہ عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا، اور جب پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو پوچھا کیوں کیا؟ کہنے لگی اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، آپ کو جو ہے مطلب آپ مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا کہ کس کو مار دیں، کیونکہ 1-2 صحابی شہید بھی ہو گئے تھے، ایک صحابی شاید شہید ہو گئے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اس کو مار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو۔ وحشی بن حرب کو معاف کر دیا، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اتنے بڑے گناہ کرنے والوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومن جو ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں محسن لوگ ہیں، اور انہی کے ساتھ لوگ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ لوگوں معاف کر دو اور درگزر کرو، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، اگر ہمارے ماتحت سے غلطی ہو گئی ہے، اگر ہمارے کسی دوست احباب سے، رشتہ دار سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، ہم سے بھی تو غلطی ہوتی۔ یہ بات اگر انسان میں ذہن میں رکھے کہ بھائی اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، میرے بچے سے غلطی ہو گئی، مثال کے طور پر بچوں پر ہم بڑے وہ بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں نا، واللہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے بچوں پر فرعون بن جاتے ہیں،
छोटी सी बात हुई, बच्चे को लटका दिया, मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। अरे अल्लाह के बंदो, ये बच्चे अल्लाह की रहमत हैं, ये अल्लाह का फजल है, ये आपका आखिरत का सरमाया है। अगर इनको अच्छा छोड़ के गए, इनकी अच्छी तरबियत करके गए, तो आखिरत में यही आपका सरमाया है, आखिरत का खजाना है। अगर इनके ऊपर फिरौनियत करते रहे तो आपके लिए कभी हाथ उठाकर भी दुआ नहीं करेंगे। अपने बच्चों पर रहम करें, अपने बच्चों को माफ करें और बाकी सारे लोगों को माफ करें। अल्लाह ताला आपको माफ करेगा, अल्लाह ताला आपके ऊपर जो है वो दरगुजर करेगा। आप लोगों से दरगुजर करें, अल्लाह आपसे दरगुजर करेगा। और इसी तरह मोहतरम भाइयों, मोमिन जो है वो दिल का खुला होता है, फराख होता है, फ्याज होता है। उसका दिल जो है तंग नहीं होता, छोटा नहीं होता, छोटा आदमी नहीं होता। मोमिन बड़ा आदमी होता है, उसका दिल बड़ा होता है। वो लोगों को साथ जो है वो बड़े दिल के साथ मामलात करता है और छोटी छोटी बातों पर जो है वो लोगों के साथ जो है उलझता नहीं है और छोटी छोटी बातों पर लोगों के साथ नाराज नहीं होता है और छोटी छोटी बातों पर जो है अपना दिल तंग नहीं करता है, बल्कि अपने दिल को खुला रखता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी तरह एक मामला होता है कि जब हम किसी को पैसे देते हैं ना, कर्ज देते हैं, कर्ज माशरे में देते हैं ना, लोगों को कर्ज देते हैं। हमारे दोस्त अहबाब, खासकर हम सऊदी अरब में जो लोग हैं, तो हमारे पिछले जो हैं वो समझते हैं कि भाई यहाँ पैसे ज़्यादा और हम कमाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कमाते हैं, उनकी निस्बत, बेचारों की निस्बत हम ज़्यादा कमाते हैं। तो वो बेचारे सोचते हैं कि यार चलें कोई कर्ज इनसे ले लेते हैं, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार वे सऊदी अरब में, तो उससे कर्ज ले लेते हैं। लेकिन कर्ज दे के फिर दिन गिनने शुरू कर देते हैं, ऐसे है ना? नहीं मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने दिया है, दो, अल्लाह आपको और देगा। उस रब ने जिसने पहले दिया है उससे ज्यादा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक ताजर था, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। फरमाया पहले ज़माने में एक ताजर था, अल्लाह ताला जब वो फौत हो गया, अल्लाह ताला ने उसका हिसाब किताब, उसकी नेकियां, नामा अमाल देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोई ख़ास नेकी नहीं थी। अलबत्ता ये था, एक नेकी उसकी थी कि वो ताजर लोगों को कर्ज देता था, लोगों को कर्ज देता था और उसके जो कारिंदे थे, उसके जो वर्कर थे, उसके साथ जो जॉब करने वाले लोग थे, जो कर्ज कुलेक्ट करके लाते थे, वापस लेके आते थे, वो उन्हें एक बात समझाता था कि भाई लोगों के पास जाना है नरमी के साथ, अगर कोई दे दे तो ठीक है, किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी है, नरमी के साथ जो है वो लोगों के साथ मामला करना है, दरगुजर कर देनी है, कोई बात नहीं। बस ये एक उसका अमल जो है उसके नामा अमाल में था। अल्लाह ने फरमाया अगर वो लोगों को माफ करता था, अगर वो लोगों के साथ ये इस तरह का रवैया रखता था, तो हम तो ज्यादा हकदार हैं कि हम उसके साथ ये रवैया इख्तियार करें। फरमाया हमने उसको बख्श दिया, हमने उसको बख्श दिया। वो लोगों के कर्ज को बख्श देता था, आज हमने उसका जो है वो सारा मामला बख्श दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए मोहतरम भाइयों, अगर किसी को कर्ज दें, अगर किसी को पैसे दें, और जब लें ये भी याद रखें कर्ज माफ नहीं होना, ये भी बात याद रखें, ये बहुत अहम बात है, अहम बात है। अजीज भाइयों, जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो पहली तो बात है हमें उतने ही पैसे लेने चाहिए जितनी हमें शदीद ज़रूरत है, जिसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है, सिर्फ उतने पैसे लेने चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ भी जाए तो ऐसे ऐसे इतना कर्ज लें जो आप जो है जितनी आपको शदीद ज़रूरत है, और इतना कर्ज लें जितना आप फिर आसानी से अदा भी कर सकें। ये नहीं है कि मेरी औकात जो है 2000 रियाल की है और मैं 20,000 किसी से कर्जा ले लूँ। आप खुद ही सोचें, मैं खुद सोचूं कि वो मैं 20,000 कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो 2000 होते हैं। याद रखिए, याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया जिसके ज़ुम्मे कर्ज था, और फरमाया कि शहीद जो है, जो अल्लाह की राह में कट जाता है, जो जिहाद करता है, जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ पेश कर देता है, फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान में कोई रुकावट नहीं है इल्लद्दैन, मगर कर्ज। कर्ज जो है उसके और उसकी जन्नत में रुकावट बन जाता है। अगर उसके ज़ुम्मे कर्ज है तो वो उसकी शहादत जो है उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती है। यह इतना संगीन मामला है। अगर हमारे ज़ुम्मे कर्ज है तो उसे हमें अदा भी करना चाहिए, हमें उसको फौरन से पहले अदा भी करना चाहिए। और अगर जो है अदा नहीं कर सकते हैं तो उस भाई को जिससे हमने कर्ज लिया है, जिसने हम पर मेहरबानी की है, जिसने हम पर एहसान किया है,
اس کا جو ہے بڑے اچھے انداز میں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کہ بھائی جو ہے یہ پیسے میں اتنی قسطوں میں دے سکتا ہوں، ایسے دے سکتا ہوں، اور جو ہے میرے ساتھ کچھ نرمی کریں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں بھی نرمی ڈالے گا۔ لیکن ادا کریں، بھاگے نہیں۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی داڑھی، واللہ سب کچھ جو ہے چٹم ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بندے کی نظر میں کہ بھائی آپ جو ہے پیسے لے کے میرے بھاگ گئے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی بڑا مولوی تو میرے پیسے لے کے بچ گئے۔ اس لیے قرض لینے ہیں، اگر کسی کا دینا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ادا کرنے میں ہمیشہ جو ہے وہ کریں۔ اور اب جو ہے باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ بتایا گیا ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کا جو ہے ایک با مقصد اور جو ہے ایک ضروری جز بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم معاشرے کے اندر رہ کر جو ہے ایک اچھا رول ادا کر سکیں، اور ہماری وجہ سے اسلام پھیلے، ہماری وجہ سے اسلام کو لوگ جو ہے اچھا سمجھیں۔ صرف ایک واقعہ جو ہے بتا کے، ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوا، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ کیسے مسلمان ہوا۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے ترکی میں تھا، تو ترکی میں رات کا ٹائم ہو گیا اور مجھے میرا ہوٹل نہیں مل رہا تھا، میں بھٹک گیا، رستہ بھٹک گیا، تو مجھے گاؤں میں ایک آدمی مل گیا، گاؤں تھا یا چھوٹا سا مطلب قصبہ تھا، تو مجھے ایک آدمی ملا، میں نے اسے کارڈ دکھایا بھائی میرا یہ ہوٹل ہے۔ اس نے کہا کہ یار مجھے تو خود نہیں پتا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پر ہے، اور اتنی رات ہو چکی ہے، آپ جو ہے ہوٹل جا کے کیا کریں گے، کیسے ساری رات ڈھونڈتے پھریں گے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ آ جائیں۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چلو چلا جاتا ہوں، اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ وہ بندہ مجھے شکل سے شریف لگا، کہتا میں اس کے ساتھ چلا گیا، اندھیرا تھا، اس کے گھر میں لائٹ وائٹ کوئی نہیں تھی، تو وہ مجھے اندر لے گیا، کمرے میں بٹھایا مجھے اور میری بیوی، کہتے ہیں 2 ہم لوگ تھے، تو ہمیں جو ہے سادہ سا کھانا انہوں نے پیش کیا، اس کے بعد ہم سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ کہتے صبح جب ہوئی نا، تو رات کو تو اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ گھر کیسا ہے اور اس گھر کی حالت کیا ہے، کتنے کمرے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ لیکن کہتے جب میں صبح اٹھا تو میں اٹھ کے اتنا سخت حیران ہوا، جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہی کمرہ تھا جس میں مجھے انہوں نے لٹا دیا تھا، جس میں ہمیں سونے کا انہوں نے جو ہے بستر انتظام کر دیا تھا، اور وہ خود کہاں سوئے تھے؟ کہتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے 5 بچے، وہ ساری رات درخت کے نیچے سوئے رہے۔ کہتے جب میں کھڑا ہوا اس کے پاس آیا تو میں نے اسے کہا، مطلب اسے انگلش میں پوچھا کہ تم پاگل ہو کہ تم نے بچوں کو عورتوں کو ساری رات جو ہے سردی میں باہر لٹائے رکھا؟ تو ہمیں جو ہے اس نے کہا نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور ہمارے رسول نے ہمیں مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں دیکھا کہ تم مسافر ہو تو میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تم پر تمہارا حق ہے مجھ پر، اس لیے میں تمہیں گھر لے آیا ہوں، تو کوئی بات نہیں اگر ہم رات کو باہر سو گئے تو اس میں کیا حرج ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت جو ہے یہ پروگرام بنایا کہ میں فوراً جا کے جو ہے قرآن خریدوں گا اور جو ہے اس کو پڑھوں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ کہتے اسی وقت میں جو ہے وہ شہر میں آیا اور میں نے قرآن خریدا، حدیث کی کتابیں خریدی، 2 مہینے تک کہتے ہیں میں مسلسل قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کرتا رہا، 2 مہینے تک۔ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ اندازہ کریں اس بندے کے ایک عمل کی وجہ سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا۔ وہ بندہ بھی مسلمان ہوا، وہ بھی آگ سے بچ گیا، اس کی نسل بھی آگ سے بچ گئی، اس کی بیوی بھی آگ سے بچ گئی۔ اللہ کا کتنا فضل ہوا۔ محترم بھائیو، ایسا کردار ہمارا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئے، لوگ اسلام کو سمجھیں، اسلام کے اوپر چلیں اور جو ہے اللہ کی جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔